ہاں جی، اب آ رہا ہے جناب کڑوا مسئلہ، پوائنٹ نمبر 12۔ نسبت تو اس کی بڑی اچھی آئی ہے 12 کی، لیکن مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے، اور وہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن 2 ہیں، عید الفطر یکم شوال کو، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید 10 ذوالحجہ کو۔ عید کے دن 2 ہیں، یہ بڑی عید کے 3 دن نہیں ہوتے، عید کے 2 ہی دن ہوتے ہیں، ایک چھوٹی عید اور بڑی عید۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس روایت کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انصار میں 2 دن ایسے تھے وہ منایا کرتے تھے خوشی کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 عید کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ تو 2 دن، یعنی 2 دن ہیں، عید کے 2 دن ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں ہے، روزہ رکھنا منع ہے، دوسری روایت میں یہ ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید کے دن 2 ہیں، ہاں یوم النحر وہ زیادہ ہے۔ ہاں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق جو ہیں، ایام تشریق کون کون سے؟ 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی ان میں کھانا پینا، اس میں عید کے دن کے الفاظ کہیں نہیں موجود ہیں، بعض مولوی اس میں 2 نمبری کرتے ہیں، عید کا نہیں، کھانے پینے کے دن۔ اور تشریق کہتے بھی عربی زبان کے اندر گوشت کو خشک کر کے جو رکھا جاتا ہے تاکہ سٹور کیا جائے، جس طرح آج کل جو ہے فریجوں میں سٹور ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یوم النحر کتنے ہیں؟ تو بھائیو اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے سوائے چند لوگوں کے کہ عید میں، بڑی عید میں یوم النحر 3 ہے، 10 ذوالحجہ جو عید کا دن، اور اس کے بعد 2 دن اور 11 اور 12۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے۔ البتہ اہل سنت میں سے ایک گروہ جو اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے چند علماء کی یہ رائے ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ضعیف روایتوں کی وجہ سے ہوئی، ضعیف روایتیں ہی اصل میں فتنہ کھڑا کرتی ہیں سارا۔ اور میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ ساری امت میں بگاڑ جو آئے ہیں قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے پر، یہ ضعیف الاسناد احادیث کی وجہ سے، تو ضعیف احادیث کی وجہ سے جو اسناد میں ضعیف ہوں، یہ سارا فتنہ کھڑا ہوا۔ تو وہ حدیث جو ہے اس کی 2 تگڑی روایتیں جو بقول ان کے ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، وہ میں ان کا سکم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث مسند امام احمد سے، یہ ہر بندے کی زبان زد عام ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں۔ تو بھائیو یہ حدیث پکی ضعیف ہے، منقطع روایت ہے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی سے بیان نہ کرتے۔ تو اس حدیث میں سکم یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حسین رحمت اللہ علیہ، ان کی تابعی، یہ جو تابعی ہیں، ان کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے ثابت نہیں۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دارالسلام نے جو کتاب چھاپی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھ بھی دیا کہ محدثین کی نظر میں یہ روایت منقطع ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے لہذا کر لینی چاہیے، یعنی اتنی شک والی چیز ہی کر لینی چاہیے۔ پھر تو بھائیو 24 حدیثیں تو میں بھی پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بغیر رفع دین کے آپ نے نماز پڑھی، تو روایتیں تو ادھر بھی بہت ہیں، پر اصول محدثین پر ثابت تو ہونا پہلے۔ تو ضعیف الاسناد احادیث کا یہ سارا فتنہ ہے۔ اور دوسری حدیث سنن کبری البیہقی اور صحیح ابن حبان سے پیش کی جاتی ہے، یہی والی حدیث، اس کی سند وہاں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی پیش کی جاتی ہیں ساروں میں یہی سکم ہے کہ وہاں پر کیا ہے، عبد الرحمن بن یہ میں نے جو پہلی بتائی نا، اس میں سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں، اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کی 2-3 اسناد میں عبد الرحمن بن ابی حسین اور عمر بن دینار تابعی، ان دونوں کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ لہذا یہ مسئلہ کلیئر کیا۔ تو لہذا کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، نہ اس ٹاپک پر کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، نہ 3 پر ہے اور نہ 4 پر۔
مرفوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. البتہ اس کے برعکس ہمیں صحیح الاسناد آثار ملتے ہیں، اور وہ پہلا الموطا امام مالک میں اور سنن الکبری البہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور گولڈن چین کے ساتھ. امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، گولڈن چین. اسی سند پر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیث ہیں. گولڈن چین، سب سے بیسٹ سند، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید والے دن کے بعد 2 دن ہے، یعنی ٹوٹل 3 دن. بلکہ احکام القرآن جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 321 ہجری ان کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا سے مراد جگری یار، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. مولا سے مراد مشکل کشا نہیں، اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے sunnatpak.com پر 2.25 گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اور مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وہ بھی 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ. یہ میں نے ایشوز میں ریزالو کیا ہے. تو اسی بک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے کل 3 ہی دن ہیں، 10، 11 اور 12. اور اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد 2 ہیں، لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے. یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. لہذا یہ 4 دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے. یہ کوئی مردہ سنت زندہ نہیں ہے، پہلے سنت تو ثابت ہو صحیح سند کے ساتھ. تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. وہ میں بتا دیتا ہوں، اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندھے پر. اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا، سارے لوگ پگڑیاں باندھیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور 1 چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا، اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی. تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا. اچھا، اب ایک اور نئی آج ہی مجھے سننے کو ایک بات ملی کہ جی حاجی جو ہے وہ منا میں ہوتے ہیں، تو منا میں تو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آیا ہے کہ منا میں تو آپ 3 دن مزید رہ سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12. عموماً تمام حاجی 12 تک آ جاتے ہیں، لیکن اس میں اجازت ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں کہ کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. تو کہتے ہیں چونکہ وہ منا میں 3 دن رہا جا سکتا ہے، لہذا قربانی بھی 3 دن ہو سکتی ہے. بھائیو یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا؟ ان بچاروں نے شاید حج کیا ہی نہیں ہوا، ان کو حج کی بنیاد ہی نہیں پتا کہ حج میں پہلے دن جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں منا میں، اس کے بعد قربانی کر کے پھر سر کے بال مڈانے ہوتے ہیں اور پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے عام کپڑوں میں غسل کرنے کے بعد. اگر کسی بندے نے پہلے دن قربانی نہیں کی ہے، چلے ٹھیک ہے، پہلی کنکریاں تو اس نے مار لی، اگلے دن کی جو کنکریاں وہ تو اس وقت تک مار ہی نہیں سکتا جب تک وہ درمیان والا کام نہیں کرے گا، یعنی قربانی اور سر منڈانا اور طواف زیارت. تو دوسرے دن کی کنکریاں وہ کیسے مارے گا؟ اگر دوسرے دن بھی، تو حاجی تو دوسرے دن بھی قربانی نہیں کر سکتا، حاجی نے تو قربانی پہلے دن کرنی ہوتی ہے. تو یہ بالکل فراڈ بچایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لکھ لی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں نے بتا دیا. اہل سنت اہل تشیع میں اتفاق ہے، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور چند لوگوں کا کہ وہ چوتھے دن کی قائل ہیں اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم ان پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جس کو بات پتہ چل جائے. اور میں اسی لیے بھائیوں، یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں، میں اہل سنت میں سے اور اہل تشیع میں سے بھی سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک مکتبہ فکر ہے جن کے سامنے جب صحیح الاسناد احادیث رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بھئی حدیث صحیح ثابت ہوگی، یہی ہمارا مذہب ہے، اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ ضعیف تھی ہم چھوڑ دیں گے. کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وتروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے،
جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دارالاسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے, رکوع سے پہلے ہی قنوت وتر کرنا ہے, رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے. وہ تو آپ نے 1 مہینہ پڑھی قنوت نازلہ میں, ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. انہوں نے رجوع کیا. ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا, حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی. ریٹن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھئی قربانی کے 3 ہی دن ہیں. اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے پہلے بھی کہا, چاہے یزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو, اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا, وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے ایکسپوز کیا. ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے 44 نمبر رسالہ, آج سے 5 سال پہلے 1428 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے ہی میں جنوری 2008 میں ان کا رسالہ نکلا. اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی ضعیف ہے. اور الحمدللہ آج 5 سال گزرنے کو آئے ہیں, کسی بندے نے اس کا علمی جواب نہیں دیا, جواب ہے ہی نہیں. پوائنٹ نمبر 13, تو یہ سب سے بڑا تھا. اب تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے, انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات, ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک غریبوں کے لیے, ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں, حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں, لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں, سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا, تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو, اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ, اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے, اشارہ ملا ہے, 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایکسپلور کیا, اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر, کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں, حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے, ان میں بھی روزے سے ایوائڈ کرنا چاہیے, کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے, وہ جامعہ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کے لیے, اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے, بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے, یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ, تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن, دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے, تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا, عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں.
تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد اگر کھائیں تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے، کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی، آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ. یہ تو بعد میں پتا چلا نا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ واو پہ زبر ہے، ودا نہیں لفظ ہوتا، حجۃ الوداع. لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، حالانکہ الوداع ہی تھا. تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے، اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو. تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے 100 اونٹوں میں سے، اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے. یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی. پھر گوشت اس کا تیار ہوا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی. تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے، کر لو، ٹھیک، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے، فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو. اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی تو آپ سے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے. وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے. اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے، فرمایا نہیں کرنا، اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے. تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو، غسل، تیمم اور طہارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں. اب الحمدللہ 5-7 منٹ میں یہ آخری 2 پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 16، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے. پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے، اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں. لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں، خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قربان پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر میں. وہ 1,500-2 ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں. یہ کھال ہم نے لے کے جانی، وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی. پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث، اہل تشیع میں، ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں. اور بعض لوگ تو بیچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے، دوسرے کو دوسری، تاکہ دونوں خوش رہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے فتنہ مال. میں پھر ریپیٹ کروں گا، مسئلہ نمبر 51، 1.5 گھنٹے کی گفتگو، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے. کیوں؟ کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام خور ہے. وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں. امت کے بارے میں تو بعد میں ہے. جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں، اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں، اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی، اپنی طرف سے اجرت دو.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے, لگام بھی لگی ہے, پالان بھی لگا ہوا ہے, جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال, یہ تمام صدقہ ہوں گی, اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے, یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, تو کھال بھی. اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا, ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا, خود استعمال کر سکتے ہیں. اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے, کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے. اس کے بعد جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں, مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں, شوکت خانم والے ہیں, اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی, وہ ہیں, اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال, الحمدللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 17, آخری پوائنٹ, اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے, کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو, تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 28, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ. اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم, اس کی کوئی تفریق نہیں, اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے. تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ تالیف قلب کے لیے, جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں, ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے. لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت. الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں. بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں, یہ چونکہ واجب عبادت ہے, ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں, واجب عبادت میں نہ دیں. لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا نہ کرسچنز کو دیں. ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے. تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں. لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت, پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو, خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو. لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے, جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے, تو یہ بالکل جائز ہے, یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر. تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں, ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں, چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت الدعوہ والوں کی ہے, ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے, لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں. اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا, گھر میں نہیں, کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے. تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے اور جب کبھی ضرورت ہو تو قیاس کو جائز سمجھتے ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔